صالح علیہ السلام۔ پیغمبروں کے قصوں میں آج صالح علیہ السلام کا قصہ سنائیں گے۔ السلام علیکم۔ پیغمبروں کے قصوں کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، تو آج ہم صالح علیہ السلام کا قصہ سنیں گے۔ قوم عاد کے زوال کے بعد قوم سمود آباد ہوئی۔ اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ قوم عاد کی طرح قوم سمود کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی دنیاوی دولت سے مالا مال کیا تھا۔ قوم سمود وادی قرہ میں آباد تھی۔ بہتے خوبصورت پانی کے چشموں سے مالا مال کیا تھا۔ اللہ نے انہیں خوبصورت باغوں کا مالک بنایا تھا۔ قوم عاد کی طرح قوم سمود کے بھی لوگ پہاڑوں کو تراش کر خوبصورت محل بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو دنیاوی مال و دولت عطا کی تھی، یہ اپنے محلوں، چشموں اور باغوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے فخر کرتے تھے۔ صالح علیہ السلام نے انہیں توحید کی تعلیم دی اور کہا کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کر کے اس کی عبادت کرو، اور انہیں دین کی تعلیم دی اور کہا کہ میں اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ کی دین کی دعوت دینے پر قوم کے لوگوں نے کہا کہ تمہاری طرح کا معمولی آدمی نبی نہیں ہو سکتا، اور تم ہماری ہی طرح کے انسان ہو۔ ہم لوگ تو تم کو اور تمہارے ماننے والوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ تم پر جادو کیا گیا ہے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری نحوست کا سبب کفر ہے، اور بہت جلدی اپنے کفر کے سبب تم لوگ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا، اگر تم اللہ کے نبی ہو تو کوئی معجزہ بتاؤ، اس پہاڑ میں سے اونٹنی نکال کر ہمیں دکھاؤ۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور قوم کی فرمائش پر پہاڑ میں سے اونٹنی نکالی۔ یہ ایک بہت بڑی اونٹنی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو نقصان پہنچانے سے ڈرو۔ آپ نے فرمایا کہ کنویں سے ایک دن پانی اونٹنی پیے گی اور ایک دن تمہارے جانور۔ جس دن اونٹنی پانی پیے گی اس دن کوئی دوسرا جانور وہاں پر نہیں آئے گا، اس بات کا خیال رکھو۔ یہ اونٹنی ان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی۔ جس دن اونٹنی کا نمبر ہوتا وہ سارا پانی پی جاتی، اور دوسرے دن ان کے جانوروں کو پانی نہیں ملتا۔ اس بات سے یہ لوگ بہت جلد پریشان ہوئے اور جا کے صالح علیہ السلام سے شکایت کی۔ آپ نے کہا، میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اور اس کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ۔ آپ کی بات سن کر انہوں نے صالح علیہ السلام کو بہت برا بھلا کہا اور کہا کہ تم جھوٹے ہو، شیخی باز ہو، اور سب مل کر آپس میں طے کرنے لگے کہ اونٹنی کو مار دیا جائے۔ اور پھر ان میں سے ایک بدبخت نے اونٹنی کو مار ڈالا، اور اپنے اس گناہ پر وہ لوگ شرمندہ بھی نہ ہوئے۔ صالح علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں اللہ کا کہا نہ مانوں تو مجھے اس کے عذاب سے کون بچائے گا؟ تو تم لوگ اللہ سے معافی مانگو۔ مگر وہ لوگ معافی مانگنے کی بجائے الٹا ان سے کہنے لگے کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ قوم سمود میں 9 لوگ تھے جو بہت ہی سخت بگڑے ہوئے کافر تھے۔ بستی کے اندر اور باہر ہر وقت فساد مچائے رکھتے تھے، ذرا بھی اصلاح نہ کرتے، نہ امن قائم رکھتے۔ انہوں نے آپس میں طے کیا اور اس بات پر قسم کھائی کہ ہم مل کر رات کے وقت صالح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو جان سے مار دیں گے، اور جب کوئی تحقیق کرے تو ان کے وارثوں سے کہیں گے کہ ہمیں کچھ پتا نہیں، ہم تو موجود ہی نہ تھے کہ انہیں کس نے مارا، کیا پتا۔ یہ مشورہ کر کے انہوں نے آپس میں خفیہ مشورہ اور ایک تدبیر کی، مگر یہ نہیں جانتے تھے کہ خفیہ تدبیر اللہ تعالیٰ نے بھی کی، اور ان کی شرارت کا انجام یہ ہوا کہ بس ایک ہی فرشتہ اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلط کیا۔ بس ایک زور کی آواز آئی،
اور زلزلہ، سب کے سب اپنے گھروں میں اوندے پڑ گئے، تنکوں کی طرح بکھر گئے، ایسے کہ کبھی زمین پر بسے ہی نہ تھے۔ صالح علیہ السلام اور مومن لوگوں کے سوا سب کے سب اس عذاب میں ہلاک ہو گئے اور اللہ نے اپنے نیک بندوں کو بچا دیا۔ صالح علیہ السلام کا قصہ ہم نے سنا، اب سوالات کے جوابات غور سے سنے اور پڑھے۔ سوال نمبر 1، قوم عاد کے بعد کون سی قوم آباد ہوئی؟ جواب، قوم عاد کے بعد قوم سمود آباد ہوئی۔ سوال نمبر 2، قوم سمود کے لیے اللہ نے کس پیغمبر کو بھیجا؟ جواب، قوم سمود کے لیے اللہ نے صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ سوال نمبر 3، قوم سمود کس وادی میں آباد تھی؟ جواب، قوم سمود وادی القریٰ میں آباد تھی۔ سوال نمبر 4، قوم سمود کے لوگوں نے کس معجزے کی مانگ کی؟ جواب، قوم سمود نے پہاڑ میں سے اونٹنی نکالنے کی مانگ کی۔ سوال نمبر 5، اونٹنی کے لیے صالح علیہ السلام نے کون سی شرط رکھی؟ جواب، اونٹنی کے لیے صالح علیہ السلام نے یہ شرط رکھی کہ کنویں سے ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن ان کے دیگر جانور۔ سوال نمبر 6، جس دن اونٹنی کا نمبر ہوتا تو وہ کیا کرتی؟ جواب، جس دن اونٹنی کا نمبر ہوتا وہ سارا پانی پی جاتی اور ان کے جانور پیاسے رہ جاتے۔ سوال نمبر 7، قوم سمود کے لوگوں نے آپس میں مل کر کیا طے کیا؟ جواب، قوم سمود کے لوگوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ اونٹنی کو مار دیا جائے۔ سوال نمبر 8، اونٹنی کو مارنے کے بعد صالح علیہ السلام نے قوم کے لوگوں سے کیا کہا؟ جواب، اونٹنی کو مارنے کے بعد آپ نے قوم کے لوگوں سے کہا کہ وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ سوال نمبر 9، قوم سمود کے کن لوگوں نے خفیہ تدبیر کی؟ جواب، قوم سمود کے 9 بدبخت لوگوں نے خفیہ تدبیر کی کہ وہ لوگ صالح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے لوگوں کو جان سے مار دیں گے۔ سوال نمبر 10، اللہ نے کیا خفیہ تدبیر کی؟ جواب، اللہ نے بس ایک فرشتہ ان پر مسلط کر دیا، ایک زور کی آواز آئی اور زلزلہ کہ سب اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ ویڈیو غور سے سنیں اور دیے گئے سوالات کے جوابات غور سے پڑھیں اور یاد کریں، اسی میں سے امتحان میں سے آئے گا انشاءاللہ۔